عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے بزرگوں کا روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کا روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ یوں تو الحمدللہ عز و جل بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، لیکن خاص کر جو بڑی عمر کے افراد ہیں، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، جو ان کے ساتھ پرابلمز آتی ہیں، جو انہیں مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، تو اس پر الحمدللہ عز و جل ڈسکس کی جاتی ہے، پھر اس پر اوراد و وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں، ضرور اس پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں الحمدللہ عز و جل بیان کی جائیں گی۔ اور اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم بزرگوں کے لیے اور بالخصوص تمام ہی ناظرین اور بالخصوص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں گے آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیں سلیم بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ بزرگوں کے لیے خاص وظیفہ لائے ہیں، کس چیز کا روحانی علاج؟ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا۔ بالکل بالکل، یہ تو تقریباً رہتی ہے پرابلم بزرگوں کے ساتھ نا بھائی۔ ہمارے تمام ہی ناظرین بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں متوجہ ہو جائیں، بزرگوں کے لیے دل کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، بے سکونی کا بیان کر رہے ہیں ہمارے سلیم بھائی وظیفہ، ارشاد فرمائیے گا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج، اور اس میں جو سیگمنٹ ہے اس میں آج ہم جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں بالخصوص بزرگوں کے لیے اور بالعموم تمام ناظرین کے لیے، کہ جس کے دل میں گھبراہٹ رہتی ہے اور بات بات پہ دل گھبرا جاتا ہے یا دل میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی۔ 7 مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے کبھی دل میں تکلیف ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا، اور دل کے تمام مریض اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دل کی تمام گھبراہٹ اور تکلیف کے لیے بہترین روحانی علاج ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیم بھائی، یہ تو دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں، گھروں میں بھی دادیاں نانیاں یہ ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہے، گھبراہٹ رہتی ہو، تو یہ وظیفہ بالکل آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ، دل کے جملہ امراض، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہوں، وینس بند ہو جاتی ہیں، اور شریانیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ بند ہو جاتی ہیں، تو اس کا ایک خاص تعویذ روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں
روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے یہ تعویذ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی برادری میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی دل کا کوئی عارضہ لاحق ہے، کوئی بیماری میں ہے، کسی بھی دل کے مرض میں وہ مبتلا ہو، تو بالکل یہ تعویذات استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گھبراہٹ، بے چینی دور کرنے کا وظیفہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ تشریف رکھیے، مزید بھی روحانی علاج آپ سے انشاءاللہ الکریم ہم معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کے قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے۔ میرے دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ گھر میں بے سکونی اور ٹینشن رہتی ہے، اور کاروبار کے حوالے سے بھی کافی آزمائش ہے۔ آپ پلیز میرے لیے کوئی روحانی علاج اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، محبتیں عطا فرمائے۔ جو ٹینشن ہے نا، تو اللہ کرے وہ ٹینشن بھی دور ہو جائے، ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے۔ جی سلیم بھائی، ذہنی ٹینشن دور ہونے کا، گھر میں سکون پیدا ہو جائے، محبتیں قائم ہوں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کی زندگی پرسکون بنائے، ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ بڑا زبردست اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک تعویذ بنانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اس طرح لکھنا ہے کہ اس کے جو دائرے والے حروف ہیں وہ کھلے رہیں، اور 35 ٹائم یعنی 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پہ لکھ لیجئے، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر کے اندر لٹکا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان آپ کے گھر سے دور ہو جائے گا، شیطان کا گزر نہیں ہوگا، اور آپ کے کاروبار میں، رزق میں بھی خوب برکت ہوگی، اور گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ دکان وغیرہ میں بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جی، دکان اور مکان دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے بہترین ہوگا۔ اچھا، لکھنا ہی ضروری ہے؟ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں؟ نہیں، فوٹو اسٹیٹ نہیں چلے گی، ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے، قلم سے لکھنا یہ ضرور۔ اور جو احتیاطی آپ نے ارشاد فرمائی، تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات میں عرض کروں، دیکھیں تعویذ لکھنے کی ساری کی ساری وہی احتیاطیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں نا۔ جیسے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ پہلی تو اس میں بھائی احتیاط اس میں یہ ہے کہ باوضو آپ لکھیں، آیت قرآنی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھئی آپ نے باوضو لکھنی ہے۔ اچھا، پھر اس میں آپ اچھی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا، تو چلیں لگے ہاتھ، تو یہ بھی نیت آپ کر لیجئے گا۔ جنید بھائی اس کی ایک فضیلت بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے، جو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، تو اندازہ لگا لیں کتنی ڈھیر سارے نیکیاں ہمیں ملیں گی بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے۔ بھائی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اسم اعظم میں سے، علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کریں، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کاروبار میں برکت کا، گھر میں سکون کے لیے وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج بتایا گیا، تو یہ آپ لکھ کر اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، مکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار میں برکت بھی رہے گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے گا۔ یہ چند ایک میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے، اور بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، ان کا استخارہ بھی کر دیجئے۔ ان کا نام ہے عالیہ بی بی اور والدہ کا نام ہے حوا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، نام ہے ان کا موحد رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے رابعہ۔ اچھا، بچے کی عمر بتا رہے ہیں کہ 4 سال ہے، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پڑھائی میں بچے کی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیجئے اور دعا بھی کیجئے، بچے کا استخارہ بھی کیجئے۔ بچے کا نام ہے موحد،
رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے رابعہ. آپ استخارے فرما لیجئے سلیم بھائی. آئیے ناظرین، جب تک شامل کریں گے مزید آپ کی قولز، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم ہم ان کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. کال چلا دیجیے نا. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ آئے دن پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، پیٹ میں درد بھی بہت رہتا ہے اور پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے. براہ کرم اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ تو آپ کو بتائیں گے. اب بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، بڑی اس عمر میں آ کر بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہیں. کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے اور خواہشات کو مارنا پڑتی ہیں نا. اور اگر ہمارا پیٹ درست ہے تو یوں سمجھیے کہ بہت سارے امراض سے الحمدللہ سے وجل ہماری حفاظت رہتی ہے. باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور دیجیے گا. میرے والد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بہت زیادہ سوجن رہتی ہے. کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائیے گا. اور میں نے اپنے والد کے لیے دعا بھی کروانی تھی، پلیز ان کے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. آمین. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. خوب خدمت بھی کیجیے گا والد صاحب کی. گھر میں والد ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، بڑی عمر کے اگر گھر میں افراد ہوں تو خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ صلہ رحمی کی نیت سے ان کی خدمت بھی کیجیے، دعائیں بھی لیجیے. آپ دیکھیں الحمدللہ سے وجل دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. ماں باپ کا بھی دل خوش ہوگا، ہمارے بزرگوں کا بھی دل خوش ہوگا، اور ان کے دل سے جب دعائیں نکلیں گی نا تو الحمدللہ سے وجل یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گے، اور ہمارے تو مسائل ویسے ہی الحمدللہ سے وجل حل ہوتے چلے جائیں گے. جی سلیم بھائی، پیٹ کے درد کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی جنید بھائی، آج کل فوڈ کلچر کا بڑا دور دورہ ہے نا، اور لوگ کھانے پینے کی نئی چیزیں جو ہیں ڈھونڈتے ہیں، چیزیں بھی ڈھونڈتے ہیں، ریسیپیز بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی ریسیپی ابھی پتہ اور جو چل بھی جائے. مشہور ہوٹل یا ریسٹورنٹ کا پتہ چلتا ہے تو اس کو گوگل میں سرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور ماشاءاللہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ تو بزرگ کیا جوانوں کے پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مشین ہے نا. مشین پہ جب زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو وہ جلدی متاثر ہو جاتی ہے. بہرحال ہم سب کو ہی احتیاط کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر پیٹ خراب ہو جائے، پیٹ میں درد ہو یا اس طرح کی کوئی بھی معاملہ ہو، تو جب بھی پانی پیئیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اور اس کو پی لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے امراض سے افاقہ ہو جائے گا. پیٹ کے درد کا کوئی خاص تعویذ وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا. اب تعویذ وغیرہ اگر لینا ہو، عموماً ہوتا ہے نا بچوں کی بعض اوقات جیسے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. جی جنید بھائی، الحمدللہ دنیا بھر کی بہت ساری مساجد میں اور مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کی مجلس ہے روحانی علاج، اس کے تحت اسٹال لگائے جاتے ہیں جہاں تعویذات عطاریہ، وظائف اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ روحانی علاج فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے ہم اسٹال پہ جا کے اس کے لیے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے قریب کوئی اسٹال نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف آپ ایک لیٹر بھیج دیں یہاں کے پتے پر، انشاءاللہ آپ کو پوسٹ کے ذریعے بھی تعویذات بھیجائے جا سکتے ہیں. جی اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی یہ لازمی لکھیے گا. اچھا، اس طرح کے بعض اوقات لیٹر آتے ہیں کہ پورا مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پوری تفصیل بیان کی ہوئی ہوتی ہے، نام بھی لکھا ہے، والدہ کا نام بھی لکھا ہے، پورا جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ مسائل بھی لکھے ہوتے ہیں. اب لیکن دیکھا جاتا ہے تو آخر میں ایڈریس ہی نہیں ہوتا، تو کیسے آپ تک جواب پہنچے گا؟ تو اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھا کیجیے. فون نمبر بھی نہیں ہوتا جنید بھائی، بعض اوقات فون نمبر بھی نہیں ہوتا. اپنا فون نمبر بھی لکھیں. اب تو آن لائن آپ بہت آسانی ہو چکی ہے الحمدللہ، آن لائن اپنا روحانی علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ والد صاحب کے ہاتھوں میں، پیروں میں یہ جیسے سوجن آ جاتی ہے نا، ورم آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی جنید بھائی، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں اور پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ سوجن ہو جاتی ہے. کمزوری کی وجہ سے بھی تو بعض اوقات ہو سکتی ہے نا، کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں اور ان سے میڈیسن بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ واکنگ کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے. کچھ چہل قدمی کی جائے تاکہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ حرکت میں رہیں. اب جیسے جن کی عادت نہیں ہوتی نا زیادہ پیدل چلنے کی، جن کا کام ہی بیٹھنے کا ہے، جب وہ کچھ زیادہ پیدل چل لیتے ہیں یا کچھ زیادہ ان کا سفر ہو جاتا ہے نا، سفر میں تو پاؤں لٹکا کے بیٹھنا ہے،
تو اب وہ کیا ہاتھوں میں پیروں میں پھر وہ سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے بھی معاملات ناظرین یہ رہتے ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے تو ہمیں پیدل چلنا پڑے گا, محنت تھوڑی مشقت والا کام کرنا پڑے گا, کچھ لوڈ یہ برداشت کرنا پڑے گا, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, تھوڑا پیدل چلیں, واک کریں, صبح صبح اٹھیں, نماز فجر میں آپ وقت نکالیں, کم از کم 45 منٹ آدھا گھنٹہ یہ کچھ نہ کچھ وقت نکالیں. یہ الحمدللہ عز و جل بہت سارے اس کے ہمیں جسمانی حوالے سے, طبی حوالے سے بہت اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. باقی وظیفہ تو آپ ارشاد فرمائیں. جی, مدنی چینل کے تمامی ناظرین جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے ایک بہترین اور آسان وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا علیو. یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کر سوجن والے مقام پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ سوجن دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے. جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیں. جی جنید بھائی, یہ بہن عالیہ بی بی بنت ہوا, ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد یا اثرات یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے. ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور میاں بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں یہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ شریف. صحیح, ماشاءاللہ. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حصول اولاد کے لیے وظائف بھی جسے آپ کو بتائے گئے, یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا, آپ اس کا روحانی علاج بھی کروائیں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل سلیم بھائی ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں. کئی سال شادی کو ہو چکے تھے, الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے صاحب اولاد ہو گئے, خوشخبریاں ملی ماشاءاللہ. آپ بھی روحانی علاج کے اسٹال پر بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس بھی اس طرح کی مدنی بہاریں یقیناً آتی ہوں گی. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ایک مدنی بہار ناظرین کو دکھائی تھی. وہ تو باقاعدہ اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ مدنی بہار اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا, تو ان کی گود میں بچہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ شاید 3-4 سال ہو گئے تھے شادی کو نا, تو اب وہ بچہ گود میں تھا. اب وہ مدنی بہار سنا رہے تھے کہ میری شادی کو اتنے سال ہو چکے تھے, اولاد کی نعمت سے محروم تھا, میں نے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے, اللہ کی رحمت سے کرم ہوا, خوشخبری ملی. اب ان کی گود میں ان کا بچہ تھا, بچے کی بھی زیارت کروائی تھی انہوں نے ماشاءاللہ. تو بڑی برکتیں ہیں ناظرین, اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے, بڑی برکتیں ہیں. تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. بے اولاد افراد جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں, اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. جی مزید بھی کچھ تھے استخاروں کے جوابات. موحد رضا ہیں, ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی کوئی مطلب نظر بد, اثرات یا عملیات کے معاملات نہیں ہیں. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے اور پانی کی بوتل پہ دم کر لیں. ان کی والدہ پڑھ لیں یا والد صاحب پڑھ لیں. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں, اور صبح نہار منہ وہ پانی بچے کو پلا دیا کریں, اور رات کو سوتے ہوئے. اچھا, ان کا مسئلہ بچے کا یہ بھی تھا کہ ضدی بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پڑھائی میں بھی یہ دلچسپی نہیں لیتے. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بزرگوں کے حوالے سے بھی ہم نظر آتی ہیں اس طرح کے, زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے, تو وہ بھی بعض اوقات کچھ ہوتا ہے کہ یار شفقتیں ملیں ان کی طرف سے, محبتیں ملیں ان کی طرف سے, ہمیں ہمدردی ملے. اچھا, اگر ان کی طرف میں ادب والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں نا, اچھا اگر ان کی طرف سے ہمیں شفقت ملنا شروع ہو جائے, ان کی طرف سے ہمیں نرمی ملنا شروع ہو جائے, اور ان کی طرف سے ہمیں ایک محبت بھرے الفاظ, محبت بھرے جملے ملنا شروع ہو جائے, اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ جی جنید بھائی, اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے یا بڑی عمر کے ایسے صاحب ہیں کہ جو جلالی طبیعت کے ہیں, چڑچڑاپن ہے اور جھاڑ دیتے ہیں, تو ان کے لیے یہ کہ 41 مرتبہ یا عزیزو یہ پڑھ کر پھر ان سے گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ ان کی شفقت ہمارے ساتھ رہے گی. اچھا 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 اچھا, تو یہ گفتگو کرنے والا پڑھے گا یا ان بزرگ نے پڑھنا ہے؟ نہیں, گفتگو جو ان سے کرے گا نا, جو ان سے کرے گا, یعنی سامنے والے کی طبیعت کو نرم کرنے کے لیے
یہ پھر وظیفہ پڑھا جا سکے. ماشاءاللہ یہ 41 مرتبہ یا عزیز تو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے. پھر بھی ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، اس کو نصیحت سمجھیں آپ. مدنی چینل کے ناظرین گھر میں اگر بزرگ ہوں، بڑی عمر کے افراد ہوں، کیونکہ اس عمر میں آ کے طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، پھر بھی اگر یہ دل دکھا دیں، سختی ان کی طرف سے ہو جائے یا سخت جملے سننے کو مل جائیں تو صبر اور صبر سے کام لیجیے، درگزر سے کام لیجیے اور اللہ کی رحمت پر آپ بھروسہ رکھیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تو آپ یہ وظائف بھی پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. مجھے بچوں سے متعلق کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے. میرے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بچوں نے نا بہت ہی ناک میں تنگ کر رکھا ہے، بہت تنگ کرتے ہیں. برائے کرم کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ نیک بن جائے. نیک بنانے کا ان کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یونس بھائی مبارک آپ کو، اللہ پاک آپ کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. پوتے ہیں پوتیاں ہیں، بچے تنگ بہت کرتے ہیں، شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو نیک بن جائے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ہم تو یہ سب وظیفہ بتائیں گے نا کہ بھئی بچوں کی شرارتیں کچھ کم ہو جائیں. دعائیں کریں گے اللہ پاک آپ کے بچوں کو بھی نیک بنائے، ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے اور دین کے کاموں میں رہنے والا بنا دے ماشاءاللہ. چلیں جی اس حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جنید بھائی ماشاءاللہ ہمارے یونس بھائی کی سوچ بڑی اچھی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے پوچھا کہ بچے نیک بن جائیں، ورنہ عام دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بچے شرارتیں نہ کریں، ہمیں تنگ نہ کریں نا، لیکن ان کی سوچ ہے کہ بچے نیک بن جائیں. یہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہیں الحمدللہ، مدنی مذاکروں کی برکت ہیں. یہ سوچ، یہ جذبہ، یہ ایسی ہم نے نیت کیسی بنانی ہے، کیسے دعا کرنی ہے اور کیسے دعا کروانی ہے، یہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ بھی یہ سیکھیں، ہماری بہت الحمدللہ عز و جل تربیت ہوتی رہتی ہے. اس میں الفاظوں کا چناؤ، الفاظوں کا انتخاب، کون سا لفظ، کون سے الفاظ، کون سا جملہ اور کون سے جملے کب کہاں کس وقت استعمال کرنے اور کتنے استعمال کرنے، یہ سب الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں ملتا ہے. تو آپ بھی ضرور شرکت کیا کریں. جی سلیم بھائی وظیفہ ارشاد ہمارے فرمائیں. بزرگ جو ہے وہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نانا دادا بن جاتے ہیں نا. تو اب انہوں نے جیسے یہ بھی فرمایا کہ بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو چھوٹے بچے تھوڑا شور شرابہ تو اب کریں یہ گے. کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ بچوں پہ دم کر دیں. ہاں، تو اس کے لیے سورہ بروج کی مشہور و معروف آیت ہے، اور آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ بڑا بہترین قرآنی وظیفہ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ سورہ بروج کی آخری 2 آیتیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی نافرمان، اب وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، بعض اوقات بڑے بھی نافرمان ہوتے ہیں، تو جو بھی نافرمان ہو اس کے جب وہ سو رہا ہے تو اس کے سرانے یعنی سر کے قریب بیٹھ کر اتنی آواز سے یہ وظیفہ پڑھیں، اور صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اتنی آواز سے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. آنکھ نہیں کھلے نا، کوئی بلند آواز سے پڑھیں گے تو وہ بولیں گے کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو آیت مبارکہ اتنی آواز سے پڑھے کہ آنکھ نہ کھلے، اور 1 دفعہ پڑھیں ولاخ درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بچہ یا بڑا جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور ایک اور وظیفہ ہے، ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں گے. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے. اچھا ایک میسیج یہ بھی آیا کہ میرے بیٹے کا نام عون حسن ہے اور والدہ کا نام عظمیٰ ہے. اچھا ان کا بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، اور ڈاکٹر نے مرگی کی دوائیاں وغیرہ بھی دی ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا بچے کو. اور کبھی کبھی تو بتا رہے ہیں کہ بچے کو اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ وہ رکتے نہیں ہیں. تو ان کا استخارہ بھی فرمائیے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا، کوئی دعا بھی کیجیے ان کے لیے، اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے اپنے والد کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نماز میں اور دینی کاموں میں رجحان نہیں ہے. میرے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، ان کا بھی استخارہ فرما دیجیے، دعا بھی فرما دیجیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد
ارشاد فرما دیجیے گا۔ اور بھائیوں کا نام انہوں نے بتایا فیضان، فرحان، اور ان کے والد کا نام ہے عبدالقدیر۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے اپنا سلیم بھائی، میری بیٹی کا نام عائزہ خان ہے، ان کو سبق یاد کرنے کا عمل ارشاد فرما دیجیے گا۔ یہ وظیفہ پوچھا ہے شاید کہ جلد سبق یاد ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے اپنی باجی کا استخارہ کروانا ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کافی پریشان بھی رہتی ہیں، دعا بھی کر دیجیے، ان کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ عائشہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ درد کی وجہ سے نا نیند نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ، تو کوئی جسمانی درد کا وظیفہ بتا دے۔ جی جی انشاءاللہ کریم، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ درد کی وجہ سے اگر نیند نہ آتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ سلیم بھائی نوٹ کیجئے گا، ابھی انشاءاللہ کریم آپ سے یہ وظیفہ معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک ہو جاتا ہے، تو ناگہانی حادثات سے محفوظ رہنے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ نام ہے حفیظہ بی بی، والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی، رسولی تھی، ابھی ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے بتایا کینسر بن گیا ہے۔ آپ استخارہ اور کینسر سے شفا مل جائے، روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو مسلمان اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، صدقہ وغیرہ بھی نکالیں مریضہ کا۔ حفیظہ نام آپ نے بتایا ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور خاص کینسر کے حوالے سے خاص کچھ وظائف ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ سلیم بھائی پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسلامی بھائی کے درد کو دور فرمائے، ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ایسا کوئی مریض کہ جس کو درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ فرما لیجئے، تو ان کے سرہانے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ یہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود سن سکیں، اور ایک ذکر کے انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے درد بھی دور ہوگا اور نیند بھی پرسکون آ جائے گی۔ اچھا ویسے ہی طبیعت درد وغیرہ تو نہیں ہے جسم میں، لیکن کبھی ہوتا ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بے چینی طاری ہو جاتی ہے نا، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ بڑی عمر کے جو بزرگوں کے ساتھ یہ رہتی ہے پرابلم، بس کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں۔ اچھا نیند نہیں آتی، کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کمرے سے باہر نکل آتے ہیں، لان میں آ جاتے ہیں، سین میں آ جاتے ہیں، یار نیند نہیں آ رہی کیا کریں؟ تو اب درد وغیرہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو، اب یہ کیفیت ہے بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے ایک وظیفہ کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا جائے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور ہمیں سنت نے بتایا تھا مدنی مذاکرے کی، دیکھیں کتنی برکتیں ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ اگر کسی کو نیند نہ آئے نا تو وہ مدینے کا تصور باندھ لے، ماشاءاللہ، اور بس وہ تصور میں رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، تو چلیں یہ مشورہ بھی آپ کو مل گیا، اس مدنی پھول پر بھی عمل کیجئے گا، اور کوشش کیا کریں ناظرین کہ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، گھبراہٹیں کروٹیں بدلے جا رہے ہیں، وضو بنا لیا کریں۔ وضو بنائیں رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہیں، کلمہ طیبہ ہے، آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہیں، یہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ وہ حصار کا بھی طریقہ ہے نا؟ جی ماشاءاللہ، گزشتہ پروگرام میں آپ نے پورا تفصیلی بتایا بھی تھا، تو یہ حصار باندھ لیا کریں، بڑی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ سلیم بھائی ایک اور اسلامی بھائی تھے، پوچھ رہے تھے کہ ہوتا ہے بعض اوقات کبھی اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ناگہانی آفات آ جاتی ہے، تو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے آفات ناگہانی سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ جی یہ اون حسن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں نظر بد یا اثرات یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، جسمانی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 66 بار پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات بھی حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سید تعویذات طاریہ بھی استعمال کریں پڑھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی جو ہے پڑھ کے ان کے بعد دم کر دیں، دم کرتے ہیں، صحیح۔ اچھا، مرغی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں نا، تو اس میں اگر جیسے کیفیت ایسی ہے نا کہ واقعی جھٹکے لگ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں سورۃ الشمس آپ پڑھ لیں، پڑھ کر جیسے مرغی کے دورے پڑھ رہے ہوں نا، تو آپ اس کے کانوں میں پھونک مار دیں، دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا، طبیعت میں ایک سکون ان کے آ جائے گا، اور یہ جو جھٹکے لگنے کی کیفیت ہے یہ بھی الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مزید بھی استخاروں کے حوالے سے کچھ میسج اس نے والد صاحب کے لیے استخارے کا کہا تھا انہوں نے۔ جی جنید بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، ماشاءاللہ ان کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے ابو میرے بھائی جو ہے وہ نمازی بن جائیں، اور ہر گھر کے فرد کو ایسی سوچ رکھنی چاہیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہی سوچ دی ہے کہ آج ماشاءاللہ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ میرے ابو نمازی ہوں، میرے بھائی نمازی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے، ان کے والد کو، بھائیوں کو، سب گھر والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ رات کو جب ان کے ابو اور بھائی وغیرہ سو جائیں تو یہ سرہانے کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں، کہ ان کی نیند جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، تو نیک بن جائیں گے۔ یہ نیک بنانے کا عمل ہے ناظرین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد بھی نیک بن جائیں تو یہ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، لیکن عملی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، ذہن بنانا پڑے گا، اور خود بھی نیک بننا پڑے گا نا۔ سامنے والے کو ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پہلے پڑتا تھا، اب بن جائیے، خود بھی نیک بن جائیں، الحمدللہ عز و جل گھرانہ بھی نیک بنے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ گھر میں ہم ایسا دینی ماحول قائم کریں، الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد اور ثمرات اچھے ہمارے بچوں میں بھی آئیں گے۔ اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھا کریں، گھر میں مدنی چینل چلائیں، الیکٹرانک یہ مبلغ ہیں، الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر والوں کی اصلاح بھی یہ ہوتی رہے گی۔ اور پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، ایک بڑی شاندار دعا چلے میں آج عرض کر دیتا ہوں ناظرین کو۔ قرآنی آیت ہے، بالخصوص جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، جو گھر کے بزرگ ہیں، جو گھر کے اپنے معاملات لے کر چلتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے بہن بھائی، ہمارے پوتے پوتیاں، ہمارے اہل و عیال اور ہماری آنے والی نسلیں نیک بن جائیں، تو جب بھی آپ دعا کریں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے جائز مقاصد کے لیے، اپنی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں دعا کرتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ آپ دعا مانگا کریں، الحمدللہ عز و جل گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا، گھر میں الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، بچے بھی نیک بنیں گے، ہمارے اہل و عیال نیک بن جائیں گے، الحمدللہ۔ یہ ضرور دعا کیا کریں۔ جی مزید بھی کچھ استخاروں کے حوالے سے میسیجز۔ یہ اپنی بیٹی عائزہ خان کے لیے جو ہے مطلب انہوں نے استخارہ کرایا تھا کہ ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی یہ سبق یاد کرنے بیٹھیں تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، انشاءاللہ ان کو سبق یاد ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بڑی شاندار یہ دعا ہے۔ اچھا، یہ دعا آپ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتب، کوئی بھی رسالہ اٹھائیں گے نا،
تو یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلا ہی رسالہ اٹھایا، اس کے پہلے ہی پیج پر الحمدللہ عز و جل یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اسی طرح یہ دوسرا رسالہ اٹھایا، اس پر بھی دیکھیں یہ لکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی کتب، کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے لیں گے تو اس کے پہلے ہی پیج پر کتاب پڑھنے کی دعا کے نام سے یہ دعا ہے۔ تو بچے گھر میں جب بھی سبق یاد کریں، پڑھیں، ٹیوشن پڑھیں، پڑھنے کے لیے جائیں، آپ پہلے سے ہی بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیجئے ہیں۔ تو جب بھی سبق یاد کریں، پڑھیں، لکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں بچے، الحمدللہ عز و جل جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ جی مزید بھی تھے میسیجز؟ جی یہ اپنی باجی کے لیے انہوں نے استخارہ کرایا تھا۔ ان کے استخارے میں جو ہے کوئی نظر بد یا اثرات یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، اور آج کل ویسے بھی لوگوں کو پریشانیاں زیادہ رہتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا نام ہے یا سلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں، انشاءاللہ ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اچھا سلیم بھائی، اپنا ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، حفیظہ نام انہوں نے بتایا تھا، بتا رہے ہیں کہ جسم میں رسولی ہو چکی تھی، اب یہ کینسر بتا رہے ہیں کہ ہو چکا ہے نا، کینسر میں تبدیل ہو چکی ہے، کینسر ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرمائے ان کو۔ تو انہوں نے استخارے کا کہا تھا، استخارہ ان کا کیا معاملات ان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ان کے استخارے میں جسمانی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور کوئی اثرات وغیرہ یا اس قسم کے معاملات نہیں ہیں۔ اچھا کینسر کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ کینسر کے جو ہے امیر اہل سنت نے بیمار عابد میں کینسر کے 4 روحانی علاج جو ہے عطا فرمائے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، اور ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ 40 دن تک روزانہ سورہ مریم پڑھنی ہے؟ سورہ مریم پڑھنی ہے۔ اچھا سورہ مریم کے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھا مریض کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے پڑھنا نا، اس کیفیت میں تو کوئی دوسرا پڑھ لیں، کوئی دوسرا پڑھ لیں، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوا کینسر کا وظیفہ۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دوں، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر ہم نے خود ایسے مریض دیکھے ہیں اپنا سلیم بھائی کہ رپورٹس میں کینسر آ چکا تھا ان کے، لیکن الحمدللہ عز و جل تعبیرات عطاریہ استعمال کی، اپنا مکمل پابندی کے ساتھ لگ کر روحانی علاج کروایا۔ اللہ کی رحمت سے جب انہوں نے دوبارہ رپورٹس کروائیں، ان کے ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں تو کینسر کا نام و نشان نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، بڑا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں طاقت ہے، بہت اس کے فوائد ہیں۔ ضرور روحانی علاج کے سوال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ کئی کینسر کے مریض الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو چکے ہیں، تو روحانی علاج بھی کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور بالخصوص اب ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کی کالز شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہ گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے، اور اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ علیحدہ واٹس ایپ استخارے کا نمبر بھی نوٹ کیجئے گا، 0316806226۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا مکمل ایک آن لائن روحانی علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں،
جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، اپنے مسائل کے بارے میں بتایا، یا ارحم الراحمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما